اس طرح دھاندلی کی کوشش کی ہے وہ تو کسی چھپا نہیں ہے، لیکن نون لیگ کے جو بیانات تھا گلگت بلتستان میں کہ آپ کو گلگت جو ہے نا وہ کراچی بنانا ہے یا لاہور، تو گلگت والوں نے جواب دے دیے کہ ہمیں بلاول کا جو ہے نا کراچی پسند ہے، سی سی ڈی کا لاہور نہیں پسند۔ دوسری طرف یہ کہ کل باپ بیٹی نے جو وہاں تقریر سے خطاب کی ہے اور نواز شریف صاحب میں معمول اپنے رونے دھونے کی باتیں کر رہا تھا، گو کہ اس مرتبہ منع کیا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، اس کی بات نہیں کریں گے، مگر پھر بھی اس کی زبان پہ وہ جو اثرت تھی وہ آ گئی ہے وزیر اعظم بننے کا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ 10 سال پہلے جب میری حکومت تھی اس کے بعد سارے وزیر اعظموں نے جو نا دھوکہ دیے، لارے لپے دیے اور کشمیر میں کچھ نہیں کیا۔ تو یہ چارج شیٹ تو اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ہے، جہاں 10 سال میں سے 5 سال ان کی حکومت ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے۔ جی پھر مجھے حیرت ہے گلے شکوے کی آپ نے بات کی ہے الیکشن کمیشن کا، جو الیکشن کو 3 پارٹ پہ تقسیم کیے، کیوں؟ گو کہ میرے پارٹی نے اعتراض نہیں کی، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو مرضی ہے حربے استعمال کرو، الیکشن انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے۔ آپ کو سلمان کیانی صاحب ماضی کا الیکشن یاد ہوگا جہاں قومی اسمبلی اور صوبائی الگ الگ ہوتے تھے، الگ دن، تو جو قومی اسمبلی کا ہوتا تھا اس کا اثر صوبائی پہ پڑتا تھا۔ تو یقیناً یہاں پہ جو 27 جولائی کو 2 اگست اور 10 اگست کو تو پہلا وہ جو مارکہ ہے اس کا اثر دوسرے پہ پڑے گا، دوسرے کا تیسرے پہ پڑے گا۔ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، کیا لاجک ہے، کیا فراڈ ہے، یہ تو بہتر سمجھ سکتے ہو آپ۔ لیکن میں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کا سربراہ یہاں اعلان کر رہے ہیں کہ میں جو نا وہ یہاں سے لے کے وہاں تک موٹر وے بناؤں گا، میں یہ کروں گا، میں 10 بسیں بھیج دوں گا، اور بسیں وہ آج پہنچ بھی گئی ہے۔ اب میں سوال یہ کروں کہ یہ 10 بسیں مثال کے طور پہ سندھ حکومت پشاور بھیجے گی پختونخوا حکومت کے لیے، تو یہ کسی کی عقل میں بات نہیں آ رہی کہ یہ 10 بسیں جب ہم پشاور بیچ رہے ہیں ان کی ڈرائیور کون دے گا، ان کی کلینر کون دے گا، ان کا سٹاف کون دے گا، اس کا روٹ کون دے گا، یہ کسی کی کوپڑی میں نہیں آتی بات۔ لیکن ساتھ ساتھ مریم بی بی بھی یہ اعلانات کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ سٹنگ وزیر اعلیٰ سب سے بڑے صوبے کا جہاں 10 سیٹیں ان کی صوبے میں ہو رہی ہے، جہاں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہماری جیب میں، وہ پریکٹیکلی مریم بی بی نے وہاں پہ ثابت کر دی ہے۔ اور ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ جو نا وہ تیر کے نشتر بھی برسا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر۔ تو کیا یہ بتا ہے، آج میرے چیئرمین بلاول صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ پنجاب کو یا رائے جو ہے نا پنجاب سمجھ رہے ہو یا لاہور کو پنجاب سمجھ رہے ہو، وہاں جا کے آپ کو ملتان اور رحیم یار خان اور یہ علاقے بھی آپ کو نظر آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن ساتھ ساتھ مجھے حیرت ہے الیکشن کمیشن پہ، مجھے لگ رہا ہے یہ بھی اسی طرح پٹواری ثابت ہوگا کہ آپ کیوں خاموش ہے، آپ کی منہ پہ تالے کیوں لگے ہوئے، جب کل عام داندلی، کل عام ویڈیو، کل عام اعلانات ایک پارٹی کا سربراہ صوبے کا وزیر اعلیٰ کر رہے، آپ کیوں یہ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہے؟ لیکن میں کہوں گا پھر بھی یہ جیلیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے جب نون لیگ کے وہاں جو کشمیر کے صدر تھا وہ ایک کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر ویڈیو بنائی، انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی جو نا ایکشن کمیٹی کی آڑ میں ہم پر حملے کر رہے ہیں۔ وہ بابا اتنا خوفزدہ اور بزدل ہو تو الیکشن لڑنے کے لیے کیوں آتے ہو؟ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا ایک جملہ خواجہ آصف کی بات پہ جہاں وہ کشمیری ماننے کو تیار نہیں ہے، کل باپ بیٹی وہاں پہنچ گئے بولے ہم تو کشمیری ہے۔ یعنی یہ لوگ جب کشمیر پہنچتے ہیں بولے ہم کشمیری ہے، جب لاہور پہنچتے ہیں وہ لاسی تو پنجابی ہے، جاگ پنجابی جاگ۔ چلیں سر پورا پاکستانی ہمارا ہے سر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ چلیں سر اس پر میں آپ کی طرف آتا ہوں، واپس آتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب ہیں، ان کو بھی پروگرام میں ان کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب۔ شیر افضل مروت صاحب، پی ٹی آئی نے جس طرح سے بائیکاٹ کر دیا آزاد کشمیر کے الیکشن کا، کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں بائیکاٹ سے آپ کے لیے بہتری ہو سکے گی کچھ؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو فیصلہ تھا بائیکاٹ کا، یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا، جو انہوں نے محترمہ علیمہ خانم کے ذریعے لاگو کروا دیا۔ تو یوں جو ہے پی ٹی آئی اب آؤٹ ہے، اور یہ تقریباً آج کل پی ٹی آئی پہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی ساری چلتی ہے، کیونکہ انہی کے جو لگائے گئے پودے ہیں ان کی اب حکمرانی ہے پی ٹی آئی میں۔ اگر آپ دیکھ لیں 2 سال میں ہر وہ فیصلہ کیا گیا، اس فیصلے سے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے فائدہ ہوا اور پی ٹی آئی کی بخشنی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ انہی فیصلوں کا تسلسل ہے
تو شیر افضل صاحب، علیمہ صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے مان رہی ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا، اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ خان کو جو ہے ہم نے باہر نہیں چھوڑنا ہے، آگے آپ پارٹی پہ قبضہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ سلسلہ ہے، اس کے علاوہ اور کسی لفظ میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. محمد علی بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد علی بخاری صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر، شیر افضل مروہ صاحب نے تو ایک امپورٹنٹ بات بتا دی کہ علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جو فیصلے کرتی ہیں ان کو لاگو کیا جا رہا ہے. تو آپ کا کیا جو آزاد کشمیر کے بائیکاٹ کا سارا سلسلہ ہے، کیا یہ واقعی اسی سے جڑا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چانی صاحب آپ کا. چانی صاحب ایسے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن کی حد تک بات ہے، اس میں تو میں خود اپیلیٹ بورڈ کا ممبر ہوں، اور اس میں جو ہے کشمیر کی جو ہماری لوکل قیادت تھی جو ہیڈ کر رہے تھے، جس کو نیازی صاحب جو سابقہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہیں، 45 سال سے وہ پولیٹکس میں انوالو ہیں، لے رہ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ان کو صدر بنایا ہوا. وہ ان کی مشاورت ساری شامل تھی، اور ہماری اس کے اندر جو ہم اپیلیٹ بورڈ کے 10 ممبر تھے، ہم سارے موجود تھے، اور اس کے ساتھ ہمارے جو پولیٹیکل کمیٹی تھی وہ بھی موجود تھی، اور ہمارے آلموسٹ اس کے اوپر 3 گھنٹے کی 6 نشستیں ہوئی. اور سب سے امپورٹنٹلی اس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب تھے، کیونکہ وہ ایکس منسٹر آف کشمیر افیئرز بھی رہے، اور لاسٹ الیکشن جب لڑا تو اس کے اندر وہ موجود تھے، تو ان کو بہت سی ڈائنامکس پتہ تھی. اور یہ جو کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ تھا، یہ اس کے اندر کشمیر کی اپنے لوگوں کی رائے بھی موجود تھی، اور علی امین گنڈا پور صاحب کی جتنی فیڈ بیک تھی وہ ساری بھی اس کے اندر شامل تھی، جس کے اندر 27 میں سے 23 بندوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی کے کہنے پہ کیا گیا. یہ وہاں پر اس کے اندر 3-4 لوگ تھے جو اس کے خلاف تھے، اور لیکن 21-22 لوگوں نے، انفیکٹ میرا خیال 23 لوگوں نے اس کے حق میں ڈیسیژن دیا. علی بخاری صاحب، آپ نے گلگت میں بھی 2 سیٹوں کی طرف آپ پہنچ گئے ہیں، وہاں تک آپ نیچے آ گئے ہیں، تو آپ نے اچھا طریقہ نکالا ہے کہ سر یہ الیکشن سے اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر شاید اب ہم پہ یہ بھی نہ لگے کہ 2 سیٹیں نکالی ہیں. شیر افضل مروہ صاحب موجود ہیں، ان کو اتاریں الیکشن میں سر، وہ تو چیلنج لینے کو بھی تیار ہیں. جواب دے دوں؟ دیکھیے چانی صاحب، جی چانی صاحب میں ذرا سر ایک منٹ ذرا بات جواب دے دیتا ہوں. یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ بورڈ کے ممبر، یہ فیصلہ بورڈ کے ممبر نے نہیں کیا ہے. اپیل بورڈ تو تب آئے گی نا جب کوئی فیصلہ. علی بخاری صاحب آ رہا ہوں آپ کی طرف، سر آپ کی طرف آ رہا ہوں. تو ٹکٹ ہی ایوارڈ نہیں کیے سر. جی آپ ذرا مجھے ذرا سن لیں. یہ محمد علی بخاری صاحب جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ 23 لوگوں نے فیصلہ کیا، تو ان کو یہ بتانا چاہیے نا کہ یہ پولیٹیکل کمیٹی کے ارکان کی تعداد کتنی ہے، نمبر 1، کیونکہ یہ فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کے تھا. اور یہ پولیٹیکل کمیٹی کس کی لگائی ہوئی ہے؟ محترمہ علیمہ خانم کی لگائی ہوئی ہے. اس میں کوئی سینئر لیڈرشپ نہیں ہے. یہ اپنے من پسند لوگوں کو لگایا ہے. فیصلوں پہ جناب عالی یہ مہر پولیٹیکل کمیٹی کی لگا دیتے. کوئی ایک فائدہ بتائیں. 20 نقصانات ہیں اس فیصلے کے کہ آپ بائیکاٹ کرتے ہیں.